السلام علیکم، میں ہوں فراد نظام اور آپ دیکھ کچہری میں موجود ہے جہاں پہ دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتی اور اغوا برائے تاوان کے کیس میں ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریزن وین ہے جس میں تھانہ ڈیفنس سی کی انویسٹیگیشن پولیس ملزمان کو لے کر کمرہ عدالت پہنچی تھی، اور جہاں پر عدالت کی جانب سے اب یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ان کا ریمانڈ دینا یا پھر ان کو جوڈیشل کیا جائے۔ 5 روزہ ریمانڈ تھا ان ملزمان کا، یہ پولیس کسٹڈی میں تھے۔ پہلی دفعہ یہ 3 جولائی کو جمعے کے روز پیش ہوئے تھے، اور عدالت سے انویسٹیگیشن ٹیم نے درخواست کی تھی کہ ملزمان کا ریمانڈ دیا جائے، اور عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ منظور کیا تھا، اور 5 روزہ ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں ان کے نواسے رضا ڈار اور 3 ملزمان نامزد ہیں اور ان کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مزید 4 ملزمان ہیں جن کو پولیس کی جانب سے بتایا گیا ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ٹوٹل 8 ملزمان ہیں۔ اس میں ایک اہم کردار ہے باس، جس کا نام ایف آئی آر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور باس کے نام سے ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ تو آج کمرہ عدالت میں جب ملزمان کو لے کر پولیس پہنچی ہے تو وہاں پر ملزم ساجد اور سکندر کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے کمرہ عدالت میں دلائل دیے گئے۔ وکیل محمد سلمان شاہد کی جانب سے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب، سکندر اور ساجد کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں، اور دونوں افراد کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے خاندان میں کوئی مشیر یا وزیر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ باس، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور جب تک پولیس کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ باس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو باس ایک ایسا کردار تھا جس کے بارے میں سب جاننا چاہ رہے تھے، اور باس کا جب نام لیا گیا عدالت میں تو وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ باس نام کے کردار کو کیوں نہیں پولیس کورٹ میں پیش کر رہی۔ موبائل ریکور ہو چکے ہیں، اور نہ ہی خواتین نے ساجد اور سکندر کا نام لیا ہے۔ ان ملزموں کا ڈی این اے میچ ہو گیا ہے، اور بااثر ملزمان کرپٹو کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ان ملزمان کا زیادتی کیس میں 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ ہونے والی اس میں ڈی این اے پولیس نے میچ کروا دیا ہوا ہے، لیکن جو رضا ڈار ہیں، جو بااثر شخصیت کے نواسے ہیں، ان کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا۔ کیا انہوں نے مبینہ زیادتی نہیں کی تھی 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان دونوں خواتین کو بلایا کس نے تھا، یہ کس کے کہنے پہ آئی تھی؟ کیا یہ ساجد اور سکندر کے کہنے پہ آئی تھی؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کو جس نے بلایا اور اس کو جو ہے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور سکندر اور ساجد جو ہیں ان دونوں کو اس مقدمے میں جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ جب آپ 164 کا بیان سامنے لے کر آ سکتے ہیں تو ڈی این اے رپورٹ بھی سامنے لائی جائے۔ جب وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے تو اس کے بعد جج صاحب نے ڈیفنس تھانہ سی کے انچارج انویسٹیگیشن عبد الرحمان سے مخاطب ہوئے اور ان کو کہا کہ آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ پھر جو انچارج انویسٹیگیشن ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ، ایل ایف ٹی اور فنگر پرنٹس کروا لیے ہیں، موبائل بھی فورینسک کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں، اور باس ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو باس کدھر ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ باس تھانہ ہیئر کے پاس ہے، یعنی کہ تھانہ ہیئر پولیس کے پاس ہے۔ انہوں نے باس کو گرفتار کیا ہے اور وہی باس کو عدالت میں پیش کرے گی۔ جو انچارج انویسٹیگیشن تھے تھانہ ڈیفنس سی کے، ان کی جانب سے مزید بھی جو بات چیت ہوئی وہ ہم نے آپ کو مزید سامنے اس کا حوال بتائیں گے، لیکن ابھی کی جو سماعت ہوئی ہے، جس وقت پولیس ملزموں کو یہاں پر لے کر پہنچی ہے، ساجد، سکندر اور رضا ڈار سمیت 4 ملزمان تھے جن کو یہاں پر لے کے آئی ہے، اور اب عدالت یہ فیصلہ کرے گی، ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنے روز کا ان کا ملزمان کا ریمانڈ دینا ہے یا پھر ان کو جوڈیشل کرنا ہے۔ جو بھی دلائل عدالت کی جانب سے دیے جائیں گے، فیصلہ آتا ہے، ہم مزید بھی آپ کو اس کیس کے حوالے سے آگاہ رکھیں گے، اور ہم کینٹ کچہری میں ہی موجود ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتی اور اغوا برائے تاوان کے کیس میں 4 ملزمان کو 5 روزہ ریمانڈ ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر کینٹ کچہری میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا